السلام علیکم، لال ویلی سے سمر عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے خصوصی پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں شیخ رشید احمد صاحب، جو کہ وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں۔ اور آج ہم شیخ صاحب سے جانیں گے کہ کل کا جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا پارلیمانی، اس کا ماحول کیسا رہا، اوورآل انوائرمنٹ کیسا تھا، اور کیا حکومت اور عسکری اداروں کے سربراہان اپوزیشن کو مطمئن کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب کی عدم موجودگی کی کیا وجہ ہے، وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اوورآل سیاسی جو ماحول ہے ملک کا، وہ بھی شیخ صاحب سے اس پہ بات کریں گے، اور جو داخلی سلامتی صورتحال ہے پرٹیکولرلی افغانستان کے اندر جو اس وقت حالات بن رہے ہیں امریکی وڈرال کے بعد کے، اس کا پاکستان کے اوپر کیا اثر آ سکتا ہے اور پاکستان کی تیاری کیا ہے، یہ تمام سوالات شیخ صاحب سے ہم جانیں گے۔ شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے تو کل کا قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس تھا پارلیمانی، اس میں وزیراعظم عمران خان صاحب کی پھر عدم شرکت، اپوزیشن کافی نالاں ہے، سب سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے، پرائم منسٹر کیوں اتنی اہم نوعیت کے اجلاسوں میں شرکت نہیں کرتے؟ ایکچولی ہمارے میڈیا میں ایک فیشن بن گیا ہے کہ جب کوئی خبر نہ بنے تو وہ اڑتی خبر کو بناتے ہیں۔ کسی اپوزیشن کو کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ غلط فہمی ہو گئی پیدا کہ شاید اپوزیشن کی طرف سے یہ رائے ہو، انہوں نے اس اجلاس میں تردید کی اس بات کی، اور سیکٹری جو تھے سینٹ کے غالباً پتہ نہیں، انہوں نے کہا جی کہ مجھے ایسی اطلاع دی گئی۔ جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، میرا خیال ہے قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں ان کی تقریر ایک بدلی ہوئی تقریر تھی اور ایک رائٹ ڈائریکشن کی تقریر تھی، اور جس خوش اسلوبی سے اپوزیشن نے سنی، اس سے زیادہ خوش اسلوبی سے ساری اپوزیشن نے جنرل فیض صاحب کی بریفنگ کو اپریشیٹ کیا، اور جنرل باجوہ نے رات 11 بجے تک 11:30 بجے تک سوالوں کے جوابات دیے، اور ساری اپوزیشن اور ساری گورنمنٹ پارٹی ایک لائن اور لینتھ پر تھی بالکل۔ تمام پارٹیاں پاکستان کی سلامتی کے لیے یونانیمس تھیں اور شیر و شکر تھیں، اور میں نے اتنی زبردست میٹنگ اور اتنا اچھا اجلاس کم ہی دیکھا ہے، اور بہت اچھی 8 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی، اور ہر پارلیمانی پارٹی کے لیڈر نے فوج کو، اس کے رول کو اور اس کی فیوچر پلاننگ کو اپریشیٹ کیا اور اس کی حمایت کی۔ سوال تو وہاں پہ اٹھایا گیا اجلاس کے اندر کہ پرائم منسٹر اس اہم اجلاس کے اندر کیوں نہیں موجود، کسی اپوزیشن والے نے نہیں اٹھایا، غلط بات ہے۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے بائیکاٹ تک کی، اس اجلاس سے واک آؤٹ، مجھے نہیں پتا، فواد جانے، دیکھیں ہی از اے اسپوکس پرسن، اس کو بہتر انفارمیشن ہوگی۔ میں آپ کو اندر سے یہ بتا رہا ہوں کسی نے اعتراض نہیں۔ میٹنگ کے اندر کسی نے، بلاول، شہباز شریف، کسی نے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ پرائم منسٹر نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ ویسے وجہ کیا ہے کہ پرائم منسٹر پہلے جب فروری 2019 کا واقعہ ہو، یا پھر کشمیر کے اوپر جو بھارت نے اسٹیٹس چینج کیا 5 اگست کا واقعہ ہو، یا پھر یہ انتہائی اہم نوعیت کی قومی سلامتی کی بریفنگ ہو، پرائم منسٹر نہیں آتے۔ ایک رائے یہ بن رہی ہے کہ شاید وہ اپوزیشن یعنی شہباز شریف صاحب سے، بلاول صاحب سے، ان سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے، ملنا نہیں چاہتے، اس لیے وہ انہیں اوائڈ کرتے ہیں اس طرح کی بریفنگ۔ یہ ساری بریفنگ جو کل دی گئی، یہ ساری بریفنگ پرائم منسٹر کو، اور میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا، فواد بھی موجود تھا، سارے آرمی، ایئر فورس، نیول چیف موجود تھے، ان کی موجودگی میں یہ ساری میٹنگ پہلے بریفنگ دی گئی، اور پرائم منسٹر اس میٹنگ کو ہیڈ کر رہے تھے، باجوہ صاحب بھی موجود تھے۔ سو یہ ساری بریفنگ ہم نے دوسری دفعہ سنی، اچھا، اور اس میں پرائم منسٹر اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ پی ایم کو پہلے الگ سے دی جا چکی تھی، اور اب کل والی جو ہے یہ الگ سے اپوزیشن کے لیے تھی پرٹیکولر۔ جو تاثر غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی، اور زبردست اجلاس ہوا۔ کوئی لگ رہا ہے اپوزیشن مطمئن اٹھی ہے وہاں سے تمام؟ میرا تو خیال ہے کہ اپوزیشن کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ 2 سال انہوں نے اور لگانے ہیں، اور ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہے، اور آزاد کشمیر میں انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت بنے گی، اور عمران خان کی حکومت بننے کے دوران اس مہینے میں تھوڑا بہت بیانات ہوں گے ایک دوسرے کے خلاف، ووٹیں لینی ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے نارمل ہیں حالات۔ اب کوئی کال نہیں دینے جا رہا، اب چڑھائی نہیں ہو رہی اسلام آباد پہ۔ وہ دسمبر گزر گیا، اور میں جب یہ کہتا تھا کہ بجٹ پاس ہوگا تو لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ ہو گیا فلاں۔ 4 جولائی سے پھر تیاری کر رہے ہیں، اس پہ میں بعد میں آؤں گا۔ یہ جو امریکہ کو ہم نے بڑا واضح بتا دیا ہے کہ ہم اڈے نہیں دیں گے، اس کا ظاہر ہے پاکستان کے اوپر اس کا آنا ہے، پریشر آنا ہے، تو کل ساری اپوزیشن نے کیا اس چیز کی یقین دہانی کرائی کہ جس طرح کا بھی پریشر ہے، جس طرح کے بھی حالات ہوں مشکل سے مشکل، ساری اپوزیشن اور حکومت مل کے ڈٹ کے اس تمام حالات کا سامنا کریں گے، کوئی سیاست نہیں ہوگی؟ دیکھیں یہ پاکستان کی پالیسی کا نیا ورک آرڈر ہے کہ ہمیں نو مور والی صورتحال میں نہیں گزرنا،
اور بلاول بھی اور شہباز بھی اور مولانا اسد بھی فضل الرحمان کے بیٹے جے یو پی نے تو عمران خان کی تقریروں پہ ڈیسک بجائے تھے، جے یو آئی نے سوری، اور کل سب اس بات پہ یک آواز تھے کہ ہمیں اپنی بیسز کو اور اپنی ٹیریٹری کو اور اپنی زمین کو اپنے پڑوسی ملکوں کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے یہ اس بات پہ تو 120% سب یونائٹڈ تھے۔ بالکل۔ اچھا، یہ ملکی داخلی سلامتی اور داخلی سیاسی جو ہماری صورتحال ہے انٹرنل، اس پہ بھی کوئی لوگوں نے سوال کیا پوزیشن کے رہنماؤں نے؟ چونکہ عموماً تو جلسوں کے اندر، ٹاک شوز کے اندر بہت زیادہ بات ہوتی ہے کہ اداروں کی مداخلت، انتخابات کے اندر اداروں کی مداخلت، اس طرح کی چیزیں جو کی جاتی ہیں، اس پہ بھی کوئی سوال اٹھائے گئے وہاں پہ؟ دیکھیں، سوال نہ اٹھائے گئے ہوں، سوال اٹھائے گئے ہوں، اب آپ، میرا مطلب ہے اس میٹنگ کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں طریقے سے، میں باؤنڈ ہوں کہ اس میٹنگ پہ میں بات نہیں کر سکتا، لیکن فوج جنرل قمر باجوہ ایک نہیں متعدد مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جو بھی منتخب حکومت ہوگی فوج اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ چلے، کیا بات ہوئی میں آپ سے یہ نہیں جان رہا، اس بارے میں کوئی سوال ہوا؟ کوئی ایسے سوال بات نہیں ہوئی۔ اچھا، ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے شیخ صاحب، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم ایئر کوریڈور جو ہے وہ تو ہم نے پہلے معاہدے کے مطابق ہم دے رہے ہیں، اس کے تحت ابھی ہم اڈے نہیں دیں گے، تو وہ جو ایکسٹینڈڈ ایئر کوریڈور کی بات ہو رہی ہے، not extended, correct yourself، نہیں، یہ جو ایک بحث ہے، no بحث ہے، کوئی بحث نہیں کر رہا، میں اسی پہ آپ سے ذرا یہ وضاحت چاہ رہا تمہاری ہوں، سوچ ہے، میں اسی پہ وضاحت چاہ رہا ہوں۔ no extended، this is 2001 میں جو وہ کوئٹہ کے اوپر سے سمندر میں اپنے بیس پہ جاتے ہیں، یہ وہی ہے۔ اچھا، یہ صرف لاجسٹکس کے لیے ہے یا امریکی ایئر فورس یا ان کے ڈرونز کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں؟ صرف یہ لاجسٹک ہے جس میں کوئی دفاعی سامان نہیں جا سکتا، کوئی کچھ نہیں جا سکتا، بعض کا چھوٹی موٹی خلاف ورزیاں تو ہو جاتی ہیں۔ کل 8 دن بعد پہلے پی آئی اے کا جہاز بھی کوئی 8 کلومیٹر انڈیا کی ٹیریٹری میں چلا گیا، بتا کے چلا گیا، اور وہ بھی جو موومنٹ کرتے ہیں وہ ساری پاکستان ایئر فورس اس کو مانیٹر کرتی ہے۔ لاجسٹکس کے لیے، آپریشنز کے لیے نہیں ہے۔ چلے، یہ کلیئر ہو گیا۔ اچھا، دوسرا یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے، ظاہر ہے ملک کی داخلی سلامتی کی صورتحال جو ہے اس کو دیکھنا، کنٹرول کرنا، بہتر بنانا، وہ آپ کی ذمہ داری ہے بطور وزیر داخلہ۔ اب وہاں سے بات ہو رہی ہے کہ 8-10 لاکھ مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان کی طرف آ سکتے ہیں نقل مکانی کر کے وہاں سے، اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ اور اگر اتنے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں بارڈر کے اوپر، کیا کریں گے ہم؟ پالیسی کیا ہوگی؟ ہماری پالیسی ہے، ابھی تو ایسے تاثر دیا جا رہا ہے کہ کل نہیں اور پرسوں طالبان آ جائیں گے، میرا خیال ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جمعیت اسلامی جس کو کہ بظاہر تو اشرف غنی لیڈ کر رہا ہے، اس کے پیچھے کرزئی بھی ہے، عبداللہ بھی ہے، پھر ان کا جنرل رشید اور کیا نام منسٹر انٹیریئر ان کا عبدالستار، یہ کرزئی کے بھی منسٹر انٹیریئر اور ڈیفنس رہے ہیں۔ سو ان کی پولیٹیکل ایک پارٹی ضرور آرگنائز ہے، اور ادھر بھی استاد عطا محمد، ادھر ہی بلکہ، اور ادھر بھی ملا برادران جو ہے، غنی ملا برادران اور غنی برادران، بہت بڑی ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ قطر میں ایک بڑا وفد جو ہے وہ جمعیت اسلامی کا جائے، اور جس میں کرزئی بھی ہو اور دوسرے لوگ بھی ہوں، اور طالبان سے مل بیٹھ کر بات کرے، اور پاکستان کی آرمی اس میں اپنا رول ادا کرنے کی سوچ رکھتی ہے۔ لیکن سر، یہ جو فال آؤٹ کی بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، بھی آپ نے دیکھا کہ لاہور دھماکہ ہوا، بہت زیادہ لائق تحسین ہے ہماری ایجنسیز اور پولیس کا کردار کہ انہوں نے فوراً سے ٹریس بھی کر لیا۔ کوئٹہ کے اندر ہوا، پھر یہ ساری چیزیں کیا کنیکٹڈ ہیں یہی جو افغانستان کی صورتحال کے ساتھ؟ اور یہ ٹی ٹی پی آرگنائز ہو رہی ہے دوبارہ سے؟ کون؟ دیکھیں، ٹی ٹی پی یہ بیسیکلی انڈین آرگنائزیشن ہے جنہوں نے کروڑوں روپیہ دیا۔ انڈین آرگنائزیشن میں ہم نے ایک ایسا گروہ کراچی میں پکڑا ہے، بڑے دن ہو گئے ان کو پکڑے ہوئے، جو باہر بیٹھ کر را کے اشارے پر مختلف جیلوں میں جو پاکستانی قید ہیں ان کو چھڑاتے ہیں دنیا کی مختلف جیلوں میں، پھر ان کو پیسے دے کر یہاں دہشت گردی کروانا چاہتے ہیں۔ سو ان کے 4-5 سرغنہ جو ہیں وہ پکڑے گئے۔ افسوس یہ ہے کہ میں جب کہوں گا تو کل پھر میڈیا میں شور پڑ جائے گا۔ دنیا میں اگر ملکی سلامتی کے خلاف کوئی M6 اور M5 میں، امریکہ میں، کوریا میں کوئی آدمی ملکی سلامتی کے خلاف کام کرتا ہے تو اس کو اگر انویسٹیگیشن کے لیے اٹھایا جاتا ہے تو وہ ڈھول نہیں پیٹنا شروع کر دیتے، تو کورٹ ان کی فٹ بیل لے لیتی ہے یہاں پہ۔ سو اس لیے مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت بڑا انڈین را کا گروپ پکڑا ہے کراچی میں،
اور یہ ہمارے نوٹس میں تھا کہ کچھ ہونے والا ہے لاہور یا اسلام آباد میں، اور اس کا کروڑوں روپیہ انڈیا نے خرچ کیا، کروڑ ہا روپیہ خرچ کیا، کیونکہ وہ فیٹف سے 1 یا 2 دن پہلے آرگنائز تھا وہ کام ہونا، اور اس میں جتنے سارے ملزم پکڑے گئے ہیں، آلموسٹ سارے ملزم پولیس نے پکڑے ہیں، اور یہ پولیس بھی کافی کارکردگی پنجاب کی بہتر ہوئی ہے۔ سندھ کی پولیس نے بھی آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج کے ویل آرگنائز لوگوں کو پکڑا ہے، اور کوئی کیس ایسا نہیں ہے جو پاکستان کی ایجنسیوں نے ان دی اینڈ نہ پکڑ لیا ہو۔ اس کو ٹائم ضرور لگ سکتا ہے، لیکن یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ دیکھیں کہ لاہور پنجاب پولیس نے اگلے دن ہی ملزموں تک پہنچ گئی۔ ابھی سر دہشت گردی خدا نہ خواستہ بڑھنے کا خدشہ تو نہیں ہے پاکستان کے اندر؟ نیچرلی ہے کہ دہشت گردی جو ہے پاکستان 27 میں سے 26 پوائنٹ جو ہیں انہوں نے ایکسیپٹ کر لیے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کر دی ہیں، 1 پوائنٹ رہ گیا ہے، منسٹری آف انٹیریئر اس کو دیکھ رہی ہے۔ اب ہم نے 88% تقریباً افغان بارڈر جو ہے وہ فینسنگ کر دی ہے، 48% ایران بھی ہو گیا ہے، یہ اس مہینے میں پوری 100% ہو جائے گا افغان بارڈر، اس کو الیکٹرانکلی بھی اوپر سے کر رہے ہیں۔ تو باقی اگر مہاجر آئے تو اس کے لیے بھی ہمارا منصوبہ اس دفعہ مختلف ہے۔ کیا مختلف ہے؟ نہیں جو بھی ہے یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، ہم تیار ہیں اپنی قومی سلامتی کے معاملات کو قوم کے مفاد میں طے کرنے کے لیے۔ یعنی کہ نہیں الاؤ کیا جائے گا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا، نہیں، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ باتیں صرف میں آپ کا شو بنانے کے لیے الاؤ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ظاہر آپ وقت آنے پہ فیصلہ کریں گے ہم۔ یہ منسٹری آف انٹیریئر دیکھ رہی ہے، بیڈر مینجمنٹ ہمارے پاس ہے، تمام پاکستان کے بارڈر کو پہلا میں وزیر داخلہ ہوں جس نے وزٹ کیا، یعنی جو وانا کے شمالی اور جنوبی جتنے، اور انگور اڈا تک میں نے وزٹ کیا ہے، اور ہم تورخم کو اور چمن کو الیکٹرانک اور بارڈر بنانے جا رہے ہیں۔ کالعدم ٹی ٹی پی جو ہے اس کے دوبارہ سے منظم ہونے کا کوئی خطرہ موجود ہے؟ چونکہ افغانستان میں اگر طالبان کنٹرول سنبھال لیتے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ کابل سے 1 گھنٹے کی دوری پر رہ گئے۔ دیکھیں ابھی تک تو طالبان کے پاس کوئی پروونس نہیں آیا، ڈسٹرکٹس ہیں، اور جو نئی بھرتی کی ہے رشید نے، جنرل رشید نے اور ستار نے، ان لوگوں نے یہ ایتھنک بیسس پہ اب تاجک اور ازبک اور ہزارہ کی ایک فوج بنا رہے ہیں، سو جو زیادہ خطرناک ہے بنسبت اس خانہ جنگی کے۔ یہ ان کے رکاوٹ کے لیے، طالبان کے لیے ایک نئی ڈیزائن کر رہے ہیں فورسز، اور تقریباً 1 لاکھ افراد وہ بھرتی کر رہے ہیں نئے، اور اس 1 لاکھ کی بھرتی میں یہ 3 ہزارہ ازبک اور تاجک کو وہ لے رہے ہیں، جو کہ کافی حساس معاملہ ہے، اور پاکستان فوج کا اس پر پوری نظر ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا شیخ صاحب، جو ملک کی سیاسی صورتحال پہ اگر بات کی جائے تو یہ جو ہم سن رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب سرپرائز دے دیں اپوزیشن کو اور ارلی الیکشن کال کر لیا جائے، ایسی کوئی ہے آپشن زیر بحث؟ ایسا کوئی ہے زیر غور؟ دیکھیں عمران خان کیوں اتنا ارلی جائے گا؟ ابھی تو میرا مطلب ہے 3 سال ہوئے ہیں، 3 سال بھی پورے نہیں ہوئے، بار بار مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تو اگست میں ہونے ہیں۔ بالکل۔ سو وہ ٹائم کو، وہ کپتان ہے، ٹائم کی سلیکشن اس پہ ختم ہے، اور سیاست کی ٹائمنگ اس کی ہے، اور وہ کب فیصلہ کرتا ہے، لیکن اتنی جلدی اس کا ارادہ نہیں ہے میرے خیال۔ 2022 کے شروع میں کوئی انتخابات، اگر ابھی یہ جو بجٹ آیا ہے اس کے اگر اچھے لیکن ثمرات آ 4 جاتے سال ہیں، کے بعد تو ویسے بھی میرا مطلب ہے انتخاب کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ 4 سال کے بعد تو لوگ تحریکوں کی طرف نہیں جاتے، اپنے اپنے حلقوں میں جاتے ہیں۔ بالکل، چونکہ سیاسی امور میں خان صاحب آپ کے ساتھ مشاورت زیادہ کرتے ہیں، آپ کی عوام کی لیکن نبض پہ چونکہ آپ کا ہاتھ ہے، تو میں نے کہا آپ سے جانے کہ پلس کیا ہے۔ ابھی میں خان صاحب کو الیکشن کی طرف نہیں جاتے دیکھ رہا، اور اس مردہ اور تھکی ہوئی اپوزیشن میں تو کوئی ایسی جان نہیں۔ یہ تو عمران خان کی خوش قسمتیوں میں سے ایک ہے کہ اس کو ایسی اپوزیشن بھی اچھی نہیں ملی، تھکی ہوئی۔ اچھا، یہ جو 4 کو پھر سن رہے ہیں کہ 4 جولائی سے پھر 4 امریکن آزادی کا دن ضرور ہے، لیکن پی ڈی ایم بھی منظم ہو رہی ہے دوبارہ سے، کیا کرے گی؟ جلسے کر رہے ہیں کراچی میں، 6 مہینے پہلے کیے، 6 مہینے پہلے۔ دیکھیں تھکے ہوئے ہیں ذہنی طور پر، یہ ان کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اتنا سٹرونگ میڈیا ہے پاکستان میں،
پھر یہ بحث ہوگی کہ جناب 20,000 آدمی تھے یا 30,000 آدمی تھے, ہم کہیں گے کہ 5,000 تھے, وہ کہیں گے 25,000 تھے. بابا اگر آپ کی فالوئنگ شپ ہے, آپ کے فالوور ہیں, تو آپ کو ٹی وی پہ سن لیا جائے گا کہ آپ کیا اچھی یا بری بات کر رہے ہیں. دیکھو دنیا میں میں نے مانچسٹر میں گراؤنڈ میں جلسہ کرایا ہے کہ عمران خان اس کا نواز شریف کا میں نے کرایا, اور انہوں نے مانچسٹر برٹش پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسی نے گراؤنڈ میں جلسہ کیا. تو لیکن اس دن مجھے یہ سوچ پیدا ہوئی کہ یہ بات تو ٹھیک کہتے ہیں, دکھانا تو ٹی وی نے ہے. کیا آپ اپنے آپ کو 5, 10, 15, 20 ہزار لوگوں تک محدود رکھنا چاہتے ہیں, یا وہی کوریج جو اس جلسے کی لے کے جانی ہے؟ کیمرہ تو مارتے کوئی نہیں کراؤڈ کی طرف, اور کراؤڈ سے لوگوں کیمرے شیخ صاحب وہ پورا کراؤڈ دکھاتے ہیں دور تک کہ کتنے لوگ ہیں. لاہور جلسے میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بڑا ناکام جلسہ, ڈرونز نہیں تو سارا وہ خود کہتے ہیں کہ ناکام جلسہ, ڈرونز نہیں تو بتایا تھا کہ جلسہ کامیاب نہیں ہوا. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز اور شہباز شریف جو ہیں ان میں دوری کا جو آپ نے کہا تھا فاصلہ, میں تو 2 سال سے کہہ رہا ہوں, وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ درست ثابت ہو گیا. وہ کیسے درست ثابت ہوا؟ وہ چچا بھتیجی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ساتھ ہیں, پالیسی نواز شریف کے نیچے ہم سارے ساتھ ہیں. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ جو میں نے کہا ہے وہ غلط کہا ہے. ایز اے سینئر اینکر, ہر اینکر اپنے سینے پہ چھاتی پہ ہاتھ رکھے, جو میں نے کہا وہ درست ہے. اور کافی سارا فاصلہ ہو گیا ان میں. یہ تو شہباز شریف کی شرافت ہے کہ جب مار کے باہر نہیں نکل رہا. نام نواز کا شریف ہے اور شرافت شہباز شریف کی ہے, ورنہ تو ٹوٹ گئی تڑک کر کے, ان میں ٹوٹ چکے ہیں آپس میں. اس کا فال آؤٹ کیا آئے گا اگلے الیکشن میں آپ کو نظر آئے گا؟ دیکھیں فال آؤٹ کا اس لیے کہ شہباز شریف جو ہے, دیکھیں لیڈرشپ کی ایک ایج اور کرج اور فٹنس بھی ہوتی ہے جو عمران خان میں ہے. اب ساری باقی پارٹیوں کے لیڈر تھک گئے ہیں, ایج وائز تھک گئے ہیں, بیماریوں سے تھکے ہیں, بے شک وہ سرکاری بیماری ہو یا ضمانت کی بیماری ہو یا سرکاری دورے کی بیماری ہو. اور شہباز شریف کے ساتھ ہارڈ لائنر نہیں ہیں, اور اس کے ساتھ لوگ ہیں, لیکن اس میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ باہر نکل کے کھل کے کھیلے, لیکن فاصلہ. لیکن شیخ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ تھک گئے ہیں, عمر کا معاملہ بھی ہے, یہ تو اب نوجوان قیادت آ گئی ہے خان صاحب کے مقابلے میں. بلاول بھٹو زرداری وہاں سے پیپلز پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. نون لیگ کو عملاً دیکھا جائے تو مریم نواز کے ساتھ ایک بہت بڑا پارٹی کا جو ہے نا ووٹ بینک, فالوئنگ زیادہ مریم نواز کی پارٹی کے اندر. اب تو نوجوان لوگ دیکھیں, یہ بھی اس ملک کی بد نصیبی ہے کہ وراثت کی سیاست ہے. یہ کوئی اچھی بات ہے, یہ کوئی اچھی بات ہے. بادشاہت کی سیاسی سوچ کوئی, آپ دیکھیں گے کہ لوگ عمران خان کو جب بھی الیکشن ہوں گے کہ اس کے نزدیک دیکھیں گے. میں پہلے نہیں کہہ رہا تھا, 15 دن مہینے ایک سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اگلا الیکشن بھی جیت سکتا ہے. پھر یہ شور ڈالیں گے, پھر یہی, اسی لیے اس نے کل جو ہاتھ بڑھایا کہ آئیں بیٹھیں, اگر ہم مشینیں ہم پہ مطمئن نہیں ہیں تو پھر آپ بتائیں نا آپ کے پاس کیا تجویز ہے تاکہ الیکشن فیئر ہو جائے. میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی بات عمران خان نے کہی ہے کہ گیند جو ہے ان کی پچ میں پھینکی ہے, پر یہ اہل ہی نہیں ہے. آپ کو کس بیسس پہ لگ رہا ہے شیخ صاحب کہ عمران خان اگلا الیکشن جیت سکتے ہیں؟ مجھے کشمیر کے الیکشن میں ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ عمران خان حکومت بنائے گا. ہمارا ویلی 4 کی ایک سیٹ ہے اور 5 کا تھوڑا سا ہلکا ہے. ٹھیک ہے, عمران خان کا ووٹ. کشمیر میں تو ایک ٹرینڈ رہا ہے شیخ صاحب کہ جس کی سینٹر میں گورنمنٹ ہے وہاں کے لوگ اسی کو ووٹ دیتے ہیں. یہ لوگ ویسے کہتے ہیں, یہ اپنی ایک قومی سطح کی پارٹی اس وقت 2 ہی چیزیں ملکی اور قومی سطح پہ ہیں, ایک پاک فوج اور ایک تحریک انصاف. 3-4 صوبوں میں موجود ہے اور سارے صوبوں میں فوج ایک یکجہتی کی علامت ہے. کشمیر میں جیتنے کے بعد وہ 4تھے صوبے میں بھی آ جائے گی. بلوچستان بھی لگا لیں تو 5ویں صورت حال ہے. ایک سندھ ہے, اور جب الیکشن ہوں گے تو اگر پی ٹی آئی نے صحیح ٹکٹیں دی اور صحیح کمپین چلائی تو ان کو لگ پتہ جائے گا. پچھلی دفعہ پی ٹی آئی نے صحیح طور پر سندھ میں نہ کمپین چلائی نہ ٹکٹیں صحیح دی. سندھ میں تو حال یہ ہے کہ ابھی بجٹ پاس ہوا ہے تو ایک کٹ موشن نہیں آئی پی ٹی آئی کی طرف سے. وہ تو وہاں پہ بھی لگ رہا ہے کوئی مکمکا تھا. نہیں, مکمکا نہیں تھا. سندھ اور سینٹر میں یہاں دیکھیں, ایک بات ہوتی ہے کہ آپ لڑائی کریں میڈیا کے لیے, ایک دم بریکنگ نیوز ہو جائے گی. ایک بات ہوتی ہے کہ آپ عملی طور پر ٹیبل ٹرن کریں.
اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے، ایسے ہی اس کے لیے ہوش کی ضرورت ہے، اس کے لیے خبر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیان تو آتے ہیں پہلے بڑے بڑے نا، جس طرح سے بجٹ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں فیڈرل میں جب بجٹ آیا تو لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے یہ کہا، بڑے دعوے سے کہا کہ ہم سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے اس بجٹ کے سامنے، وہاں پھر جا کے 138 بندے نکلتے ہیں، بس اپنے سے بڑی تو بات یہ کیا کوئی لال حویلی سے کوئی پھونک آپ نے ماری ہے؟ کیا ہوا ہے کمال کے بندے دیکھیں لال حویلی کے اللہ کے موکل تو بڑے زبردست ہیں، دیکھو نا سینکڑوں سال پرانے موکل ہیں یہاں، پہلے سے جنوں کی حویلی کہتے تھے، بالکل دیکھیں نا اس علاقے میں پنڈی میں لال حویلی کا نام تو ہم نے لال حویلی رکھا نا، پہلے تو یہاں پاکستان میں سے جنوں کی حویلی کہتے تھے، یہاں رہتا کوئی نہیں تھا، جن رہتے تھے، جب سیاسی جن آ گیا تو دوسرے جن چلے گئے۔ سو ان میں ڈیپتھ نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، حادثوں کی پیداوار ہے یہ سب۔ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، اور جنرل باجوہ کئی دفعہ مجھ سے پوچھ چکے ہیں یہ شیخ رشید گیٹ نمبر 4 کتنے ہے؟ وہ تو آپ کا بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی ادھر کے۔ میں تو فخر کرتا ہوں پاک فوج سے اپنے تعلقات پہ، میں قوم کو دھوکہ تو نہیں دیتا، میں پاکستان کی عظیم فوج کا ایک ایسا سپورٹر ہوں جس کا آرمی چیف ووٹر ہے، اور جس نے ایک دن میں ووٹ ڈالنے کے لیے شناختی کارڈ میرے لیے بنوایا، اس کا شناختی کارڈ نہیں مل رہا تھا، رائٹ۔ سو مجھے تو اس میں یہی جھوٹے ہیں ملتے ہیں، گیٹ نمبر 4 سے پیدا ہوں میں 4 سے پیدا نہیں ہوا، لیکن گیٹ نمبر 4 کے ساتھ تھا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ پاکستان کے لیے یہ تو فوجی گملوں کی پیداوار ہیں، ان کی نرسریوں سے نکلیں، ان کا کیا نا، اگر ایک سنگل کالم خبر ایکسائز منسٹر ہونے سے پہلے نواز شریف کی بتا دیں مجھے تو میں 5000 روپے آپ کو زیادہ نہیں دے سکتا، شیخ ہوں۔ اچھا شیخ صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی کہ باہر تو بڑی باتیں کرتے ہیں، بعد میں ملتے بھی ہیں جا کے، تو کل کے اجلاس کے اندر آپ کو ایسی کوئی جھلک نظر آئی ہے اپوزیشن کے رویے میں؟ ہمایوں کے والد کا کیا نام تھا، ڈی جی آئی تھے اختر جنرل، اللہ نصیب کرے، وہ مہینے 1-1.5 بار ڈی جی آئی لال حویلی آتے تھے، ساری دنیا کہتی تھی یار ڈی جی آئی آتا ہے، وہ کہتا تھا کہ اصل خبر لال حویلی میں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج مجھے خبر دیتی ہے، ان کو اکثر اعتراض یہ تھا، مشرف کو بھی یہ اعتراض تھا جب میں کہتا تھا کہ اب سیمی فائنل ہو رہا ہے، اب کوارٹر فائنل ہو رہا ہے ان کے مذاکرات کا، مشرف کو بے نظیر نے کہا کہ یہ شیخ رشید کس کے کہنے پہ بتاتا ہے؟ اس نے کہا بھئی مجھے مشرف نے پوچھا، میں نے کہا بھی جب یہ مل رہے تھے نا آپ اور وہ، تو مجھے کچن میں سے فون کر رہا تھا 12 ادھر کوٹے کا فارورڈ کوٹا سے ایک آدمی کے شیخ صاحب آئے ہوئے، اچھا جو میرا تو عام آدمی سے تعلق ہے۔ جب میں نے مشرف کو یہ کہا کہ ڈرائیور جو ہے میرا سورس ہے، تو ایک دفعہ تو مشرف بھی ہل گیا، میں نے کہا جی ڈی سی تو چلا جاتا ہے، ڈرائیور نے وہاں ریٹائر ہونا ہوتا ہے۔ سو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں دیوار سے پیچھے دیکھنے کی اللہ نے کتنی صلاحیت دی ہے۔ یہ اپوزیشن ترن والا عمران خان کے لیے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یعنی یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان دوبارہ آ سکتا ہے، وہ آپ اپوزیشن کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کمزور ہے، مقابلہ نہیں، اس لیے دوبارہ آ جائیں گے۔ اس پہ میں مزید آپ سے خان صاحب کی کارکردگی بھی بات کریں گے کہ کیا اس کارکردگی کی بیسس پہ بھی خان صاحب کے لیے کوئی ہے چانس؟ بات ہوگی مختصر بریک کے بعد۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد شیخ صاحب سے مزید انٹرسٹنگ سوالات کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک دوستو ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ، اور شیخ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں، بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ اگلے 5 سال بھی عمران خان صاحب کے ہو سکتے ہیں پاکستان کے اندر۔ وہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ابھی تک تو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن بڑی کمزور ہے، مقابلہ نہیں ہے، تو خان صاحب کی اپنی کارکردگی کا بھی ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ تو شیخ صاحب آج کل ایک بڑا شور اٹھا ہوا ہے ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا۔ لوڈ شیڈنگ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، پی ایم ایل این کہہ رہی ہے ہم نے بالکل ختم کر دی تھی، ایکسیسو بجلی، اضافی بجلی ہم پیدا کر کے گئے جس پہ آج ہم کیسز بھگتا رہے ہیں، اور آج حالت یہ ہے کہ صرف مس مینجمنٹ کی وجہ سے ملک کے اندر 8-8 10-10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ گرمیوں میں پہلی مرتبہ گیس کی لوڈ شیڈنگ گرمیوں میں آ کے ہو رہی ہے، گیس مہنگی بھی ہے کہ جو ایل پی جی ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے، اس کے علاوہ چینی مہنگی، آٹا مہنگا، مہنگائی، بے روزگاری، کہہ رہے ہیں کس بیسس پہ خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ دوبارہ آئیں گے؟ مجھے امید ہے انشاءاللہ منگل بدھ سے یہ بجلی ٹھیک ہو جائے گی۔ مس مینجمنٹ ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں اعتراف کرتا ہوں، میں وزیر داخلہ ہونے پر اعتراف کرتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں مقابلے کی بات ہے، میں مینجمنٹ والوں کے خلاف ایکشن بھی ہوگا یا بس پتہ نہیں، یہ عمران خان صاحب کا بہتر فیصلہ کر ہونا سکتے ہیں چاہیے، کہاں ہو۔ میرا مطلب ہے کوتاہیوں کی نشاندہی ہونی چاہیے،
اب آئے روز تو آپ آدمی نہیں بدل سکتے، لیکن جو میں بات کہہ رہا تھا میں بھول جاؤں گا. دیکھیں اپوزیشن کا کیا طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں اپنی سیاسی زندگی میں سب سے پاپولر یا گارڈن کالج کا صدر تھا ایز اے پولیٹیکل، پھر میں سارے پنجاب کا جنرل سیکرٹری جب بنا، لیکن 77 کے الیکشن میں بہت پاپولر ورکر تھا پولیٹیکل. میرے اتنے نخرے تھے کہ کچھ سوچ، میں 4 جگہ پہ 3 پہ لڑ رہا تھا، لیکن قوم کا فیصلہ ایسا تھا کہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. ورنہ میں پاکستان کا ریکارڈ بنانے جا رہا تھا کہ ایک نوجوان پہلی دفعہ 1977 میں لڑا اور 4 حلقوں سے جیت گیا، اور 4 حلقوں میں مجھے پذیر آئی حلقی، حالانکہ میرے حلقے نہیں تھے، حلقہ میرا یہی ہے جہاں سے میں. مہنگائی ایک ہمارے لیے مسئلہ ضرور ہے. میں وزیر ہونے کے بعد یہ کوئی آپ کو اعتراف نہیں کرے گا، اور کوئی کیبنٹ میٹنگ ایسی نہیں ہے جس میں میں عمران خان کے آگے یہ بات نہیں رکھتا. یہ اس کی مہربانی ہے اس کی کہ وہ میری بات سن لیتا ہے. حالانکہ میں 1 ووٹ کا لیڈر ہوں، اور ہمیشہ میں نے یہ 3 حلقوں میں ہی سیاست کی ہے، یہ پنڈی کے. میں کبھی 77 میں باہر نکلا ہوں میں، لیکن وہ بائیکاٹ نہ ہوتا تو شاید اس ملک کی تاریخ ہی میں بدل دیتا. کہ میں 1977 میں پاکستان کا مقبول ترین لیڈر تھا. کوئی حل کا کوئی جلسہ نہیں ہوتا تھا میرے بغیر. میں نے پہلی دفعہ پرائیویٹ جہاز جو ہے نا، یہ مجھے بھیجتے تھے کہ یار شیخ رشید کو لے کے آؤ، تو میں جوڑے لٹکے ہوئے رکھتا تھا بیگ میں کہ پتہ نہیں ایک جہاز سے دوسرے جہاز میں اچھا کب شفٹ ہونا پڑ جائے. سو دی ریئل تھنگ از کہ عمران خان پہ لوگوں کو ٹرسٹ ہے. دے تھنک کہ وٹ ایور ہی از سیئنگ دس از ٹرو. ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے، یہ ان پہ ٹھپا لگا. عمران خان نے کچھ کیا نہیں کیا، یہ آپ اینکر جو مرضی کرتے رہے. ان پہ تو ریجیکٹڈ کی انہوں نے اس نے مور لگا دیا کہ یہ کرپٹ ہے. یہ کسی آدمی سے نیچے پوچھیں جو نون لیگ سے ہمدردی بھی رکھتا. دیکھو نا الیکشن ہے 20-30% تو آپ کو پتا نا شہروں میں تو اتنا ڈیفرنس نہیں ہوتا. یہ ہوتا ضرور ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں ہمارا زور ہے، اگلے چوک سے آگے ان کا زور ہے. لیکن شیخ صاحب یہ جو کرپشن کی آپ بات کریں ان پہ مہر لگ گئی. ابھی تک کسی عدالت نے کسی کو کرپٹ ثابت نہیں کیا، کسی پہ کسی کے خلاف کنوکشن ابھی تک نہیں ہوئی. ایک سنگل بندے کے خلاف کنوکشن نہیں ہوئی شیخ صاحب. سر جی یہ آپ کے پروگراموں کا ایک مکمل حصہ ہے. یہ کورٹس کے فیصلے ہیں، یہ کورٹوں کے فیصلے ہیں. ایک دفعہ اس نے ہاتھ ضرور ڈالا ہے، باقی ہاتھ چھڑا لیا انہوں نے، وہ علیحدہ بات. آج تک اس ملک میں کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا. مٹھی کیا کہتے ہیں وہ بینی نہیں پکڑی. لیکن شیخ صاحب یہ جو یہی وجہ ہے کہ شاید اب لگ رہا ہے کہ نیب پہ آپ کا زیادہ اب نہیں رہا فوکس. یہ جو احتساب کے حوالے سے اب فوکس شفٹ ہو رہا ہے FIA کی طرف، FVR کی طرف. FVR کو بھی گرفتاری کا اختیار دے دیا، اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ کوٹیں ہیں، آپ جو مرضی کر لیں. دیکھیں عمران خان کا کوئی سپریم کورٹ میں تو اثر نہیں، نہ لاہور ہائی کورٹ میں تو اس کا کوئی اثر نہیں. ٹھک کر کے بیل ہوتی ہے، اور اچھی بات ہے. دیکھیں ایوب خان کے خلاف جب میری بیل ہوئی، میرا ضمانت دینے والا کوئی نہیں تھا. جسٹس مولوی مشتاق نے ضمانت لی، اور پاکستان کی بکوں میں ضمانت چھپی ہے کہ اس کو کسی اور کیس میں بھی نہ پکڑا جائے. اس کیس میں مولوی مشتاق نے کہا میں شیخ رشید کی ضمانت لیتا ہوں، لیکن اس کو اگلے بھی کسی کیسوں میں نہ پکڑا جائے. تو میں کنگ تھا پاکستان کا، ایک جہاز سے اترتا تھا دوسرے جہاز میں تقریر مارتا تھا. لگتا ہے وہاں بھی کوئی پھونک چلی آپ کی. لال ویلی کے جن آپ نے بھگا دیے، اور کوئی کیا یہاں پہ لال ویلی کے موکل کام آ گئے. تو یہ جو احتساب کی بات ہو رہی ہے، FIA سے واجد زیاد صاحب کو ہٹانا، تاثر یہ بنا ہے کہ واجد زیاد صاحب حکومتی ہدایات نہیں مان رہے تھے اپوزیشن کے خلاف کیسز قائم کرنے کے والے سے، حدیبیہ کا دیگر معاملات ہو گئے، اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا وہاں سے. نہیں میرا خیال ہے اس کے 7-8 مہینے رہتے تھے میرے ساتھ. انہوں نے ریلوے میں بھی کام کیا، اور ہٹایا ان کو ضرور گیا. اور سرکاری ٹرانسفریں ہوتی ہیں جی، کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو کیا یہ محض اتفاق ہے کہ واجد زیاد صاحب جو ہی جاتے ہیں شہباز شریف، حمزہ شہباز کی پیشیاں شروع ہو جاتی ہیں؟ نہیں وہ پہلے کی پیشیاں ہی تھی جی، اس میں کیا ہے، وہ پہلے کی پیشیاں تحت. اچھا یہ جو آپ پروگرام کے شروع میں بتا رہے تھے کہ عمران خان بدل گیا ہے، جو ہم نے اسپیچ بدھ کی سنی اس میں واقعی عمران خان نے 1.5 گھنٹے کی تقریر میں کسی کو چور ڈاکو نہیں کہا، کسی کو نام لے کے اس طرح سے. مجھے بہت پسند آئی. بالکل کافی لوگوں نے اسے کافی اپریشیٹ کیا کہ اس دفعہ ایک بدلا ہوا عمران خان نظر آ رہا تھا. یہ آگے بھی ایسے ہی چلے گا؟ چلنا چاہیے، اس کا میں یہ نہیں کہہ سکتا. ایک اجلاس کے اندر تھا کوئی دعائی خدا کی، میں عمران خان کا یہ نہیں کہہ سکتا وہ ایسا ہی چلے گا، لیکن میری خواہش ہے وہ ایسا چلے. لگ رہا ہے آپ کو چیزیں خیال ہے کہ جو بدل رہی ہیں چینج ہو رہی ہیں. میں تو اس کے ایکشن سے دیکھ سکتا نا. When Imran Khan is saying that yes this is our electronic machine, if you don't accept this, give us a new suggestion. We are ready to listen that. What else he has to say?
اس سے بڑا اور کیا بیان ہو سکتا ہے؟ شہباز شریف تو کہہ رہے ہیں ایک تو اوورسیز کے والے سے بھی اعتراض تھا، اس پہ وہ تجویز لے آئے کہ اوورسیز کو براہ راست وہاں سے آئی ووٹنگ کا اختیار دینے کے بجائے دیکھیں آپس میں مل کر بیٹھیں، اوورسیز پاکستانی کو اسپیشل سیٹیں بھی دی جائیں اور اس کو ووٹ کا حق بھی دی جائے. یہ نہیں کہ اوورسیز پاکستانی کوئی اور پاکستانی ہے. وہ تو شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسپیشل سیٹیں دے دی جائے قومی اسمبلی میں 5 سے 7، سینٹ کے اندر 2، اور پاکستان آ کر میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی سیٹیں بھی ہوں اور ان کو ووٹ کا حق بھی ہو. یہ نہیں کہ صرف وہ ان کو ووٹ دیں، ان کو 2 ووٹ کا حق دیں، ایک وہ اپنا نمائندہ چنے، ایک پاکستان میں نمائندگی کے لیے وہ ووٹ ڈالیں. لیکن یہ جو الیکشن کے اندر شفافیت کی بات ہو رہی ہے، اس پہ پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنس بھی آج ہوئی ہے، انہوں نے بھی اعتراض اٹھایا کافی زیادہ کہ وہاں پہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے انتخابات کے اندر جو ہے وہ کر رہی ہے، مداخلت کر رہی ہے، کافی زیادہ یہاں سے وزراء جا کے کر رہے ہیں، کیمپین چلا رہے ہیں. ابھی تو میں نہیں گیا، میں جاؤں گا. پنڈی میں حلقہ ہے نا شیخ صاحب، یہاں پہ بھی ہمارا 2 حلقے ہیں، یہاں پہ آپ نے بھی کیا آج پنڈی میں، آج تاریخی جلسہ. اس کے علاوہ کشمیر کے اندر علی امین گنڈا پور کمپین کے انچارج ہیں، وفاقی وزیر ہیں، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی تو اس میں کوئی اخلاق کی، آزاد کشمیر اور گلگت میں قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے. آزاد کشمیر اور گلگت میں اسی وجہ سے مارا گیا، مجھے بار بار بلاتے تھے، میں سمجھتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. بعد میں گلگت بلتستان والوں نے کہا جی کہ سارا گلگت بلتستان آپ کا منتظر تھا، آپ آئے نہیں. تو اب میں کشمیر جاؤں گا عمران خان کے ساتھ، راولہ کوٹ بھی جاؤں گا، مظفر آباد بھی جاؤں گا عمران خان کے ساتھ، میرپور بھی جاؤں گا، میرا خیال ہے کوٹری بھی جائیں گے. میرا بس چلے تو میں انہیں نیلم میں بھی لے کے جاؤں. خان صاحب خود جائیں گے کمپین چلانے کے لیے پی ٹی آئی کے؟ خود جائیں. تو وہاں یہ تو نہیں ہوگا جو آپ کے ساتھ ہوا ہے ضمنی انتخابات میں 13 میں سے 12 ہار گئے؟ نہیں. دیکھیں وہ جو چیزیں ہاری ہوئی سیٹیں ہوئی ہیں، ڈسکشس کا بڑا ڈفرینس تھا، 40,000 ووٹوں کا. پہلے کانسٹیچوئنسیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. کانسٹیچوئنسیز جو ہاری ہیں پی ٹی آئی نے، ان کی فضا پہلے بھی ان کے لیے سازگار نہیں تھی سوائے ایک نوشہرے کی سیٹ کے. باقی وہ یہ جو آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے ریکویسٹ کی ہے کہ رینجرز تعینات کی جائیں آزاد کشمیر کے اندر انتخابات کے دوران، ہم نے دے دی ہے. تو کیا کوئی انسٹرکشنز بھی دیں گے کہ صرف سیکیورٹی دیں، صرف کوئی ایسا آپ پہ اعتراض نہ اٹھے کہ آپ نے کوئی مداخلت کر دی؟ جو بھی حلقہ ہو، جو بھی ممبر ہو، اس کو سیکیورٹی دیں گے. سیکیورٹی دیں گے. کوئی اعتراض کل کو نہیں اٹھے گا کہ ہم یہ مداخلت نہیں کرتے، ہم جنرل کو الیکشن کمیشن کے متحد کر کے بھیجتے ہیں. گو ایز پر دی ڈائریکشن آف دی الیکشن کمیشن. اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ کوٹری ان کو بھیجیں، انہوں نے، وہ خود انڈیپینڈنٹ ہیں، ان کے بریگیڈیئر یا جو بھی ہوتے ہیں وہ ان کی تعیناتی. ناظرین ایک مختصر بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو شیخ صاحب سے 2-4 ہم نے مختصر سوالات اور کرنے ہیں، اور 2-3 بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہم نے شیخ صاحب سے پوچھنی ہیں ملکی سیاست کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ٹو شو. ناظرین بات ہو رہی ہماری شیخ رشید صاحب سے، وفاقی وزیر داخلہ. شیخ صاحب، رنگ روڈ سکینڈل آیا، اس میں اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ زلفی بخاری اور غلام سرور خان کو شاید کلین چٹ ملنے جا رہی ہے، ان پہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. آپ کی کیا اطلاع اس بارے میں؟ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے بالکل نہیں پتا. رنگ روڈ بننی چاہیے اور نالہ لئی بننا چاہیے. کل چیف منسٹر پنجاب کو میں نے کہا کہ میں آپ کے دفتر کے آگے میرے قیام اور طعام کا انتظام کریں، اسے دھرنا نہ سمجھا جائے. اچھا. کیونکہ میں اب چاہتا ہوں کہ ایک نالہ لئی ہمارا مسئلہ بنائیں، شروع کریں بیچ میں سے، افتتاح کی تاریخ رکھیں. دیکھیں نا، اب 16 سال سے ہم باقی کام تو ہم نے ہاسپٹل بھی اپنا ماں بچہ کر لیا، کالج بھی ہو گیا، سارے کام ہمارے. ایک 20 سال ہونے جا رہے ہیں، اس نے کہا نہیں کرتے ہیں، اس کا کام شروع کرتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا. میں رنگ روڈ ریلوے آپ کے جانے کے بعد پھر حادثے وہاں پہ ہوئے، بڑا حادثہ ہوا. ریلوے میں جب حادثہ شروع ہو جائے، ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ جی ML1 بنے گی تو ٹریک ٹھیک ہوگا، ML1 نہیں بنتی تو ML1 بننے جا رہی ہے. میں اب تو ٹینڈر ہی کرنا نا سارا. 26 میں مکمل ہوگی، تب تک حادثے ہوتے رہیں گے. آپ کی کیا رائے ہے، کیا ہونا چاہیے؟ ML1 کا ہم ٹینڈر ایکنک سے اپروو کرائیں، ٹینڈر ہی دینا بس، اور تو پیچھے کوئی کام نہیں. بنانی تو چین نے 90% پیسہ انہوں نے لگانا ہے. میں نے تو سارا 2 سال ML1 پہ اسی لیے لگایا کہ 1,00,000 بندوں کی وہاں نوکری نکلنی تھی. میری تو یہ بھی دلچسپی ہوتی ہے کہ غریب کو نوکری ملے. صحیح. تو میں تو اسی سوچ میں تھا 1,00,000 لوگوں کو روزگار ملے گا، اور روزگار ضرورت ہے پاکستان میں. کئی لڑکے اب چھوٹی موٹی نوکریاں نکلتے ہیں، وہ 30 سال سے کراس کر گئے ہیں. یہ بھی میں کیبنٹ میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ عمر کی حد کو 35 سال کر دیا جائے. صحیح. ابھی ہم نے FIA میں 1100 نوکریاں نکلی ہیں اور 14 لاکھ لوگوں نے درخواست دی ہے.
اب 14 لاکھ کا خرچہ ہی جو ہے 14 کروڑ ہوگا. اتنے بڑے ہال کہاں سے لیں گے ان کا ٹیسٹ کرنے کے؟ اور یہ تو شیخ صاحب لگ رہا ہے کہ خان صاحب جو معیشت ہے وہ جو دعوے ہو رہے ہیں کہ ٹیک آف کر گئی ہے, اب یہاں سے ٹیک آف ہو گیا اب تو سب دنیا کہہ رہی ہے ابھی تو ٹیک آف ہوا ہے اور ہوگا ٹیک آف. اور اب تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ کووڈ کو بہتر ڈیل کیا ہے اس گورنمنٹ نے, اکانومی کو بہتر سے. اور اس میں شیخ حفیظ کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں اور اسد عمر کو بھی دیتا ہوں, کیونکہ بیس بنیاد کر تو شیخ حفیظ ہی گئے. اور شوکت ترین کو بھی میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ جو عمران خان نے بہت اچھی خوبصورت بات کی کہ اس میں ساری فنانس ٹیم شامل ہے جو یہاں تک حالات کو لے کر آئی. اچھا, جہانگیر ترین کے حوالے سے کیا آپ کو لگ رہا ہے ہونے جا رہا ہے؟ میں تحریک انصاف کی اندرونی, میرا ایک بندے سے رشتہ ہے, اس کا نام ہے عمران خان. صبح شام جب مجھے ضرورت پڑے فون پہ پڑے, ٹیکسٹ پہ پڑے, جانا پڑے. دوستی آپ کی ترین صاحب سے بھی کافی تھی جب وہ سیکرٹری جنرل تھے پاکستان تحریک انصاف. میں نے میری عمران خان کے علاوہ کسی سے دوستی نہیں, نہ تھی نہ ہے, نہ مجھے کوئی ضرورت ہے. خطرہ بن سکتے ہیں جہانگیر ترین پی ٹی آئی کے لیے آنے والے وقتوں میں؟ وہ سنا ہے کسی اور گروپ کا انتظار کریں, ایک اور دھڑا ٹوٹے تو پھر اپنا وہ گروپ بناتا ہے. گروپ شروپ نہیں, الیکشن کا ٹائم سر پہ آ گیا ہے, 1 سال کے بعد الیکشن کی فضا ہے. گرفتاری ہو سکتی ہے جہانگیر ترین یا ان کے دھڑے میں سے کسی اور بندے کی؟ میں احتساب کو نہیں دیکھ رہا, شہزاد کو پتا ہوگا. کوئی ان سے آپ نے پوچھا نہیں اس بارے میں؟ وہ تو شہزاد اکبر تو بڑے متحرک ہے جہانگیر ترین کے معاملے میں. میں نے نہیں پوچھا, اچھا نہ مجھے ضرورت ہے پوچھنے کی. یہ میاں اکاؤنٹیبلٹی کا وہ ایڈوائزر ہے, اس کا کام ہے وہ. ایف آئی اے آپ کے انڈر ہے؟ ایف آئی اے میرے انڈر ہے, اس کے بارے میں مجھ سے بات کرے. اکاؤنٹیبلٹی کو وہ دیکھ رہا ہے, اس سے بات کرے. اچھا, یہ میاں نواز شریف اور آپ نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ مجرمان کی حوالگی کا معاہدہ ہمارا برطانیہ کے ساتھ ایکسٹریڈیشن کے قریب ہے, ٹریٹی بالکل ہو جائے گا. ایکسٹریڈیشن کے قریب ہے. کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ مہینے 1.5 مہینے میں ہو جائے گا. پھر میاں صاحب بھی آ جائیں گے واپس پاکستان, لے آئیں گے انہیں؟ پتہ نہیں ایکسٹریڈیشن کے بعد کیا قانون میں وہاں بہت لچکیں ہوتی ہیں اور بہت گنجائشیں ہوتی ہیں. کئی ہم بھی ایسے بندے نہیں دے رہے جس میں ان کی دلچسپی ہیں. اور ایکسٹریڈیشن ہو جائے گی 1.5-2 مہینے میں ہو جائے گی, ٹریٹی ہو جائے گا. لیکن میاں صاحب کے حوالے سے کانفیڈنٹ نہیں کہ وہ آئیں گے نہیں آئیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں بڑی ہماری لک لگی ہے کہ ہمیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میاں صاحب کیسے برطانیہ آ گئے, وہاں سے بیٹھ کے وہ پوری پارٹی چلا رہے ہیں. کیا پارٹی؟ دنیا کا لیڈر مرنا اپنے وطن میں چاہتا ہے. ایک خبر میں پہلے ایک میڈیا پہ کہہ چکا ہوں, جب میں بچہ تھا, ینگ تھا, تو جب میں یہ مانچسٹر, بریڈفورڈ, ریشڈیل, یہاں ظاہر ہے اس وقت ہم گھروں میں رہتے تھے, ہوٹلوں میں رہنے کے حالات نہیں تھے ہمارے. کالجوں کے جو رشتہ دار ہوتے تھے, ان کے والدین ہوتے تھے, ان کے گھروں میں رہتے تھے. تو بوڑھے لوگ ہفتے کو 5 پاؤنڈ ڈالا کرتے تھے, ہفتے کی رات, یا 10 پاؤنڈ ڈالا کرتے. تو میں پوچھتا تھا یہ 5 پاؤنڈ کس چیز کا پار ہے؟ انہوں نے کہا بابا جی نے اپنی لاش لے کے جانی ہے پاکستان. میں نے دل میں عہد کیا کہ جب مجھے اللہ ذمہ داری دے گا نا تو میں یہ ڈیڈ باڈی مفت کروں گا. ڈیڈ باڈی جو تھی ٹکٹ سے مہنگی تھی دنیا میں. میں اوورسیز منسٹر بنا تو میں نے ختم کی, اللہ تیرا شکر ہے. میں نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ ڈیڈ باڈی کو فری کیا. صحیح. اچھا شیخ صاحب, یہ جو پی ڈی ایم کی بات ہو رہی تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب آج کل علیل ہیں, اللہ ان کو صحت دے. اللہ ان کو صحت دے. ان کی سیاست آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے؟ بڑی غلط سیاست کھیلی ہے. میں اب اس کے بھی بیٹے کو سیاست کرتا دیکھ رہا ہوں, اس کو بھی میں ریٹائر دیکھ رہا ہوں. اچھا, مجھے اسد سے یہ توقع ہے کہ وہ سیاست کرے گا. میچور لگا آپ کو پولیٹیکلی؟ مجھے امپریس کیا اس نے. کس طرح سے؟ میں گفتگو کے لحاظ سے میرے ساتھ گپ شپ مارتا ہے. فضل الرحمان نے تو ایسی جھک ماری ہے یہ سیاست میں. کوئی ٹپ وغیرہ بھی لی ہے؟ نہیں, کوئی سیاسی ٹپ کوئی نہیں. کئی نزدیک بیٹھتے ہیں تو گپ شپ مارتے ہیں. مجھے اچھا لگا, وہ اس میں ٹھہراؤ ہے اور بات کرنے, اور باپ کی ڈیٹو کاپی ہے. باپ نے تو یہ 3 سال گند کی سیاست کی ہے. کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے میں, نہ لیا نہ دیا. وہ کہتے ہیں پہلے نون لیگ ہاتھ کر گئی, پھر پیپلز پارٹی ہاتھ کر گئی. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ آپ سے ہاتھ ہونا ہے. ہم تو پہلے دن سے اس کو کہہ رہے تھے. I was the only political worker which is saying مولانا صاحب be careful, آپ سے ہاتھ ہو رہا ہے. میرا تو اخبار اٹھا لیں, ٹی وی اٹھا لیں, میں نے کہا آپ سے ہاتھ ہوگا, آپ غلط کھیل رہے ہیں. مولوی اور ملٹری سے دور ہو کے سیاست کرنا آسان کام نہیں. بالکل یہ حقیقت ہے, پاکستانی سیاست کی ایک تلخ حقیقت ہے. پی ٹی آئی میں شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بلال بھٹو زرداری نے بڑی سخت چڑھائی کر دی کہ یہ خود وزیر اعظم بننے کے لیے ذاتی مسئلوں پہ جواب نہیں دینا چاہتا. اس نے کیا, اس نے جواب دے دیا. ٹیپ ہونے چاہیے. میں آپ کو نیشنل سطح پہ انٹرویو دے رہا ہوں, میں ذاتی باتوں میں نہیں جا رہا. وہ اس نے کہا, بات ختم ہو گئی.
نہیں یہ جو وہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ ناکام ہے، آج تک جو بائیڈن نے ہمارے وزیر اعظم کو فون نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں امریکی صدر نے ابھی تک فون نہیں کیا ہمارے وزیر اعظم کو. اس پہ کافی پرائم منسٹر کافی ہمیں برہم بھی نظر آئے، 2-3 ان کے جو انٹرویوز آئے، جو انہوں نے آرٹیکل بھی ان کا چھپا انٹرویو وغیرہ. دنیا جو مرضی کر لے، اللہ نے ہمیں ایسے زبردست محل وقوع میں بنایا ہے کہ کوئی ملک ہمارے بغیر سپر پاور ہمارے بغیر نہیں چل سکتا. اب ہماری دانش مندی ہے کہ ہم کس کو کہاں تک اور کب تک لے جانا چاہتے ہیں اور کیسے لے جانا چاہتے ہیں اور اپنے مفاد میں کیسے لے جانا چاہتے ہیں. یہ ہماری فارن پالیسی. تو ہمارے قومی سلامتی کے مشیر نے بھی کہہ دیا کہ فون کرتے ہیں تو کریں، نہیں کرتے یا تو اس کا بیان مجھے بڑا عجیب سا لگا. معید صاحب نے، میں نے پڑھا اس کا بیان. دیکھیں میرا فارن آفس میرا فارن آفس سبجیکٹ نہیں ہے. میں 4 دفعہ فارن آفس کی قائمہ کمیٹی میں رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی اس لیے تبصرہ نہیں کیا کہ یہ فارن منسٹر اور منسٹری کا کام. جس طرح میں کسی کو اپنی وزارت میں مداخلت کی اجازت نہیں دیتا، اس طرح کسی کی وزارت میں بھی مداخلت کو میں پسند نہیں کرتا. سو لیٹ دی فارن پالیسی ڈیسائیڈ اینڈ ڈسکس اینڈ اسپوک بائی دی فارن آفس. اسامہ بن لادن کے بارے میں بڑا تنقید ہوئی، بڑا بیان چلا جی کہ اسے پرائم منسٹر شہید سمجھتے ہیں، نہیں سمجھتے. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ میری رائے محفوظ ہے. فیصلہ آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں، جواب دینے کا مجھے رائٹ ہے، میں دوں یا نہ دوں. ملک کی سیاست میں میں آنے والے وہ منسٹر نہیں ہوں جس کو آپ چک دیتے ہیں ویسے ہی. نہیں، میں نے کہا پوچھ لیں چلے. اگر میں نے کہا نا سوال کرنا آپ کا حق ہے، جواب دوں یا نہ دوں یہ میرا حق ہے. ملکی سیاست میں راوی چین ہی چین لکھتے ہیں. سکھ سکھ آگے سے بہت بہتر حالات ہیں. صحیح ہے، بہت بہتر حالات ہیں. اس کانفرنس کے بعد جو کل ہوئی ہے، میں تو راؤنڈ 2 بھی ہوگا اس کا، ہونا چاہیے، راؤنڈ 3 بھی ہونا چاہیے. ہر 2-3 مہینے کے بعد فوج کو بریفنگ دینی چاہیے. بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کی، اور ان کی یہ رائے ہے، وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ کمزور اپوزیشن کی وجہ سے اور اپنی پالیسیز کی وجہ سے عمران خان صاحب اگلا الیکشن بھی جیتنے کے قریب نظر آ رہے ہیں. آج کی شو میں اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.